بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی بہت ہی زبردست انفارمیٹو ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا۔ آج کی ویڈیو جو ہے یہ نماز جنازہ کے متعلق ہے کہ نماز جنازہ کے احکام کیا ہیں، نماز جنازہ کی فضیلت کیا ہے اور نماز جنازہ کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی طویل ضرور ہو جائے گی، لیکن مکمل واچ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے نماز جنازہ کی فضیلت کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کا نماز جنازہ کے ساتھ چلا، پھر نماز جنازہ ادا کی، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین میں بھی شامل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس شخص کو دو قرات اجر ملے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ گیا تو اس کو ایک قرات اجر ملے گا۔ تو پوچھا گیا کہ قرات کتنا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے، اور احد پہاڑ کا پیٹ بہت بڑا ہے اور بہت بڑا احد پہاڑ ہے، تو ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے اور بندہ جنازے میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد تدفین میں بھی شامل ہو جائے تو دو قرات کا ثواب مفت میں مل جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ناظرین کرام۔ تو یہ نماز جنازہ کی فضیلت بیان کی گئی، تو آئیے سماعت کیجئے کہ نماز جنازہ کے رکن کتنے ہیں، یعنی نماز جنازہ میں کون سی چیزیں ضروری ہیں، فرض ہیں، کمپلسری ہیں۔ دو چیزیں نماز جنازہ میں انتہائی ضروری فرض ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں نماز جنازہ کا رکن ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ نمبر ایک قیام، یعنی سیدھا کھڑا ہونا، یہ پہلا رکن ہے نماز جنازہ کا، اور نمبر دو چار تکبیریں، یہ نماز جنازہ کا دوسرا رکن ہے۔ یعنی یہ نماز جنازہ کے دو رکن ہیں جن کا پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی تین سنتیں ہیں، وہ سنتیں کون کون سی ہیں؟ آئیے وہ بھی سماعت کیجئے۔ پہلی سنت ہے نماز جنازہ کی ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، حمد کرنا، ثنا پڑھنا، جس کو سبحانک اللہم عموماً ہم پڑھتے ہیں، ثنا کرنا، یہ پہلی سنت ہے۔ نمبر دو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا، یہ دوسری سنت ہے۔ نمبر تین میت کے لیے جو اس وقت موجود ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، مرد ہو عورت ہو، تو اس کے لیے دعا کرنا، یہ تیسری سنت ہے۔ یہ تین سنتیں ہیں نماز جنازہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ آئیے سماعت کیجئے نماز جنازہ کا مکمل طریقہ کیا ہے اور نماز جنازہ میں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، یہ آپ توجہ سے سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے نماز جنازہ کے لیے نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور اگر زبان سے کہہ لیا جائے تو وہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، زبان سے نیت کیا کرنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، یہ نماز جنازہ، چار تکبیریں، فرض کفایہ، ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، دعا حاضر اس میت کے لیے، مطرف خانہ کعبہ شریف کے اور پیچھے اس امام کے کہہ کے اللہ اکبر کر کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینے۔ اللہ اکبر کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینے۔ اس کے بعد آہستہ آواز میں امام بھی اور مقتدی بھی آہستہ آواز میں ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اس میں ایک الفاظ کا یہاں پہ جا کے اضافہ کرنا ہے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ باقی جو نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنی، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے، وجل ثناؤک۔ یہ پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر ہوگی اور بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر۔ اور دوسری تکبیر کے بعد پھر حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے گا۔ افضل درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہی پڑھنا چاہیے، اور اگر جنازے والا درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ بھی
ٹھیک ہے، آئیے ناظرین کرام نماز جنازہ والا درود پاک سماعت کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھا جائے گا تو پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی بغیر ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر کے بعد پھر میت کے لیے دعا پڑھی جائے گی۔ سب سے پہلے نابالغ اگر بچہ ہے تو اس کے لیے جو دعا پڑھی جائے گی وہ سماعت کیجئے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر سامنے میت جو ہے وہ نابالغ بچی کی ہے تو اس کے لیے دعا بھی سماعت کیجئے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر سامنے میت جو ہے وہ بالغ کی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے لیے ایک ہی دعا ہے جو مسنون ہے، آئیے وہ سماعت کیجئے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جب یہ دعا مکمل ہوگی تو چوتھی تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہی جائے گی۔ جس طرح ہی چوتھی تکبیر کہیں گے تو دونوں ہاتھ اس طرح چھوڑ دینے ہیں، لٹکا دینے ہیں، اور پہلے دائیں جانب سلام پھیرا جائے گا، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور پھر بائیں جانب سلام پھیرا جائے گا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ پھر اس کے بعد صفیں توڑ دی جائے گی، یعنی نماز جنازہ مکمل ہو چکی۔ اب جو علیحدہ ہم دعا مانگتے ہیں تو ویسے ہی دعا مانگی جاتی ہے، وہ نماز جنازہ کا حصہ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی نماز جنازہ مکمل ہوگی صفیں توڑ دی جائیں گی، ایصال ثواب کیا جائے گا اور دعا کی جائے گی میت کے لیے اپنی زبان میں۔ تو دعا کرنے کے بعد پھر میت کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں التجا ہے، کریم اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں درست انداز سے نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔